بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 12 اکتوبر ہے اور 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں آخری اعلانیہ فوجی بغاوت ہوئی تھی۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر کے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ تو 12 اکتوبر کے دن ہمیں 12 اکتوبر 1999 کا جو واقعہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مارشل لا کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس آخری مارشل لا کو بار بار یاد کیا اور اس کے ایک اہم کردار کے ساتھ ہم نے گفتگو بھی کی۔ اور آج کل یہ جو اہم کردار ہے یہ مسنگ پرسن ہے، یہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ 10 سال پہلے ان سے ہم نے کیا بات کی تھی، آج 12 اکتوبر کے دن میں آپ کو ضرور سنوانا چاہتا ہوں۔ اکتوبر 1999 کا جو ملٹری کو تھا، جو کارگل کا ایپیسوڈ ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں جی 4 جرنیل تھے، ان کو پتا تھا، باقی تو سب بے خبر تھے، لیکن اس میں تو جنرل صاحب آپ نے خود ہی لکھ دیا پیج نمبر 210 کہ یہ جو کو تھا اس کا پہلے سے پتا تھا جنرل مشرف کو، جنرل محمود کو، جنرل عزیز کو، ڈی جی ایم آئی جنرل احسان الحق کو، راشد قریشی صاحب کو، اور آپ کو بھی پتا تھا، بلکہ آپ اس حد تک اس میں شامل تھے کہ آپ نے ایس ایس جی کے ساتھ مل کر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کو کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ درست، بالکل درست۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک بہت غلط کام کیا آپ نے؟ یہ اس وقت میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی قسم کھائی تھی تو تم نے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا۔ تو پہلی بات ہے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، جو سیاسی سربراہ اس ملک کے، وہ بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن پر قسم کھاتے، جوڈیشری بھی کھاتی ہے، تمام اس ملک کے بڑے بڑے عہدیداران اسی کانسٹیٹیوشن پر قسم کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ردی کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس ملک میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو لوٹ مار ہوتی ہے، جو سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے، جو ہر قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ سب کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ کیا غریب آدمی کا قتل، غریب آدمی کا خون چوسنا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو رہا ہے آج؟ یہ جسٹیفائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب کیونکہ وہ مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، جس کا میں حوالہ دے رہا تھا، وہ بھی مارکیٹ سے غائب کر دی گئی ہے، لہٰذا میں ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یاد یہ دلانا ہے کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو جو مارشل لا لگا تھا اس کو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے انڈورس کیا۔ اس میں جن لوگوں نے مارشل لا لگایا ان کو کوئی سزا نہیں دی، اور اس کے بعد جب 2007 میں دوبارہ انہی لوگوں نے پھر کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا تو اس کے بعد جو ان پر مقدمہ درج ہوا تو اس کو بھی انجام تک نہیں پہنچایا گیا، اور جب ایک جج نے وہ فیصلہ لکھ دیا تو اس کو جو تحریک انصاف کی حکومت نے اس جج کو پاگل قرار دے دیا۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں، 12 اکتوبر سے آگے بھی بہت کچھ معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہو چکے ہیں، اور کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی تشریح کی جا رہی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ اس فیصلے کا نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں، بیرسٹر گور خان صاحب ترجمان ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، اور جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کل فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں ایک تو 10(5) کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اس کو برقرار رکھا گیا، لیکن جو 7(8) سے اس قانون کی ایک شق جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا گیا، اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ظاہر ہے ایک رستہ بند ہو گیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور میری دانست میں یہ قانون بنانے والوں کا مقصد جو تھا اصل وہ یہی شک تھی۔ باقی باتیں تو ٹھیک ہے آ گئی اس میں، لیکن اصل مقصد یہی تھا کہ ایک راستہ کھولا جائے، اپیل کے ذریعے جو ان کی نااہلی ہوئی تھی اس کو ختم کرایا جائے، اور یہ ایک آسان راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ بیٹھتا، اور میری نظر میں وہ فیصلہ کوئی بہت مستحکم آپ کے خیال میں کیا نقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے اب وہ اپیل تو دائر نہیں کر سکیں گے نا، اب ان کو ایک لمبا راستہ لینا پڑے گا۔ پہلے ایک چھوٹا راستہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے، ان کی اپیل منظور ہو جاتی، ان کی نااہلی ختم ہو جاتی۔ اب انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ 2017 میں انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی ہے
کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اس کی مدت 5 سال ہوگی، اس ترمیم پہ انحصار کرنا پڑے گا اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت۔ اچھا، اور اس وقت یہ اعتراض اٹھے گا کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ آئین کے خلاف ہے، کیونکہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، لہٰذا یہ قانون سازی جو ہے آئین کے خلاف ہے اور اس لیے اس کو کالعدم تصور کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ذرا رک جائیں آپ۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور وہ اس کی ٹویٹ کے آخر میں کہہ رہے ہیں اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینشن دیٹ اکارڈنگ ٹو دی لیگل ایکسپرٹ دی اسپیسیفک کلاز انڈر ڈسکشن کنسرننگ اپیلز اگینسٹ پاسٹ ججمنٹس ڈز ناٹ افیکٹ میاں نواز شریف۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے، کہنے والی بات ہے نا، لیکن اگر یہ شک رہ جاتی تو پھر یقیناً ہونا یہی تھا کہ ایک اپیل دائر کی جاتی اور اس اپیل میں تقاضا کیا جاتا کہ جی نااہلی کو ختم کیا جائے۔ اب چونکہ یہ شک نہیں رہی تو کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے گا، جیسا میں کہہ رہا ہوں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو پرانی ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت، اس ججمنٹ کو کسی طرح سے اوور رول کرایا جائے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے بات سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سینئر دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی موقف سن لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب کا بھی موقف سن لیں، اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ اپیل اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آنے کے بعد، اور وہ ان چیلنج ہے، آج وہ رائج الوقت قانون ہے، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی وہ وینش ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ آج اس حوالے سے وہ کوالیفائڈ ہے۔ باقی جو کیسز ہیں ان کے نیب سے متعلقہ، وہ جب کورٹ میں آئیں گے تو اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو 5 سال کی میکسیمم سزا کر دی ہے وہ اس ججمنٹ کو، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر آپ نے کالعدم کرنا ہے کسی کو بھی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور اسمبلی نہیں ہے اور تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جی راجہ صاحب، یہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی گفتگو سنی اور اعتزاز حسن صاحب کا بھی ایک نقطہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو کیا آپ بھی یہی کہیں گے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرح کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ دیکھیے حامد صاحب، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جس میں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا، اس کے بیچ میں جو کانسٹیٹیوشن 62(1)(f) سے انہوں نے یہ سزا جو اس کے نیچے دی، اور انہوں نے کہا کہ جی تاحیات نااہلی، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں تاحیات نااہلی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بیسیکلی اس چیز کو جو کانسٹیٹیوشن اس پہ خاموش ہے، وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہوں گا کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں تاحیات نااہلی کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے جوڈیشل جو آپ کی ڈسکریشن ہوتی ہے وہاں پر وہ سامنے آئی اور اس میں انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی، اور پھر اس کے بعد اب جو الیکشن ایکٹ ہے وہ واضح ہے، اور اس کے بیچ میں کلاز میں یہ لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی لا، اور اس کے بیچ میں یہ کانسٹیٹیوشن یہ بھی کور ہو جاتے ہیں جو عدالتی فیصلے ہیں، اور اس کے بعد اس میں بڑا کلیئرٹی ہے، اور اس پہ جب ہم یہ الیکشنز ہوں گے تو الیکشن ایکٹ کے نیچے وہ 5 سال تک فکس کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو سزا 62(1)(f) کے نیچے ہے اس کو الیکشن ایکٹ میں اس کو وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ وہاں پہ مقرر کر دی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی کوئی لمٹ جو تھی کچھ مقرر نہیں ہے کہ وہ سال کی ہوگی، 2 سال کی ہوگی یا تاحیات ہوگی۔ تاحیات تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا لا بھی اور ویسے بھی وہ بالکل اس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ تاحیات نااہل کر دیں، اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ باقی لاز میں بھی لمٹ ہے، کہیں 2 سال ہے، کہیں 5 سال ہے، تو وہ الیکشن ایکٹ کے بیچ میں وہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی شخص نااہل ہوگا، کیونکہ یہ مس ڈکلیریشن اور کنسیلمنٹ یہ سارا الیکشن ایکٹ کے نیچے چیزیں کور ہوتی ہیں، تو یہ الیکشن ایکٹ ہی بیسیکلی جو ہے وہ 62(1)(f) کو جو ریکنسائل کیا گیا وہ الیکشن ایکٹ کے اندر کیا گیا ہے، اور الیکشن ایکٹ کے بیچ میں ہی وہ ساری چیزیں ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں جو 62(1)(f) کی وہ ڈالی گئی ہیں، تو وہاں پر اس کو اب واضح طور پہ کر دی گیا، تو اب وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، پھر ٹھیک ہے اعتراضات تو ہوتے ہیں جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے مخالف فریق اعتراض تو اٹھائیں گے اس بات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا گور صاحب،
آپ کی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ غلط پاس ہوا ہے اور اس پر کوئی آپ کی پارٹی کا موقف کو ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اب جب سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو برقرار رکھا ہے تو آپ اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور آج جب آپ اور علی ظفر صاحب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تو علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ خان صاحب بھی اس فیصلے سے بڑے خوش ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ پہلے آپ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اپروو نہیں کر رہے تھے، اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، بیسیکلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کی طرح کام نہیں کرتی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اپنے اپنی پالیسی ہو، لیکن ایک طریقہ کار یہ ضرور ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، سپریٹ ہے، ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہے. تو ہمارا ورژن یہی تھا کہ بیسیکلی اگر آپ نے یہ رائٹ پرووائڈ کرنا تھا تو آپ نے آئین میں ترمیم کر کے پرووائڈ کرنا، نہ کہ آرڈینری لیجسلیشن سے یہ کر سکتے تھے. اور یہی آئینی طریقہ کار ہے. آپ آبجیکشن لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس پریراگیٹیو ہے اور انہی کا ڈسکریشن ہے اور انہی کا کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ جب کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر لیا، سو دا ورڈ آف فائنلٹی اپلائز کہ 10-5 سے فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ آرڈینری لیجسلیشن سے بھی ہمارے رائٹ. آپ کو عمران خان صاحب نے وجہ نہیں بتائی کہ وہ کیوں اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے اب سپورٹ کر رہے ہیں، دا ریزن بینگ کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہم ایکسیپٹیبل ہے، دیٹ از دا رول آف فائنلٹی. وہ پہلے والا جو بھی آپ کورٹ میں لے جائے اور فیصلہ آ جائے سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو پرائمریلی بات تھی وہ بیسیکلی جو تذکر آپ کر رہے تھے، میاں صاحب کے خلاف جو 3 آرڈر آئے تھے، جو پہلے پاناما 1 اور پاناما 2 کا آرڈر آیا تھا. پاناما 1 میں جے آئی ٹی کا وہ آرڈر ہوا تھا. سیکنڈ پاناما 2 جب آیا تو اس میں سے میاں صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے اور اس میں آرڈر بھی ہوا کہ ان کے خلاف اور اسحاق ڈار صاحب اور باقی فیملی ممبرس کے خلاف ریفرنسز ہو. اب ان کی پرائمریلی کوشش یہ تھی ورنہ ایک آرڈنری سا، باقی تو بالکل کرسمیٹک قسم کے تھے کہ آپ اس میں ڈال دے جی رائٹ آف اپیل کے ساتھ ساتھ باقی ڈال دے، کمیٹی ہوگی، چیف جسٹس ہوگا اور پھر نوٹس ہوگا، یہ والی چیز. اب جب پہلے 2 آرڈر آئے، میاں صاحب نے ایک میں ریویو فائل کر دیا تھا اور سیکنڈ والے میں ریویو فائل نہیں کیا تھا. اس مرتبہ لاء میں انہوں نے یہ پروویژن پرووائڈ کیا کہ جن لوگوں نے ریویو فائل نہیں کیا ان کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہونے چاہیے اور وہ ریٹروسپیکٹیو ہو، کہ اس آرڈر کے پاس ہونے کے بعد اس کے پاس 30 ڈیز کا ٹائم ہے کہ جو بھی آرڈر اس سے افیکٹ ہو رہا ہو وہ 30 ڈیز میں اپیل فائل کر سکتے ہیں. سو ان کی کوشش یہ نہیں تھی. ابھی تو انہوں نے ڈکلیریشن دے دی کہ 5 سال کا ہوگا، لیکن جو پاناما ریلیٹڈ ان کے خلاف ریفرنسز ہو گئے تھے وہ اس میں ریلیف لینا چاہ رہے تھے، جو راستہ ان کا بند ہو گیا. اچھا، اب سلمان صاحب آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ اگر ہم صرف تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے اس کا انالیسس کریں تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اور فیصلے کے بعد جو ان کا سٹانس ہے اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، کچھ فرق بالکل نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں میری نظر میں تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس پہ تحریک انصاف کو کوئی پوزیشن لینے کی ضرورت تھی. اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب بینچ بناتے ہیں یا 3 ممبر کمیٹی بینچ بناتی ہے. کسی کو اس پہ ایک آئینی نوعیت کا اعتراض تو ہو سکتا ہے لیکن سیاسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. آئینی تو ہم مشگافیاں کرتے رہتے ہیں کہ اختیار ہے پارلیمان کو یا نہیں ہے، 4th شیڈول آئین کا کیا کہتے ہیں، اس کی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری جو بات تھی کہ جو اپیل والی بات تھی وہ بھی میری نظر میں ایک خالصتاً آئینی معاملہ تھا کہ کیا اپیل کا حق پارلیمان دے سکتی ہے 184(3) کے معاملات میں. اس کا بھی میری نظر میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ماں سوائے یہ ایک بات جو تھی ماضی کے حوالے سے اپیل کی کہ جو ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیل ہو سکے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اثر میاں نواز شریف کی آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں کی سیاست پہ پڑے گا. وہ ایک واحد معاملہ تھا جس کے کچھ سیاسی اثرات تھے. اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کوئی پوزیشن لے. باقی جو تمام باتیں ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی، آپ کچھ کرنا چاہیں؟ میں اس کے کہہ رہا تھا اس کا منویر صاحب اگر آپ لاء کو اٹھا لیں، یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کبھی ایسی لیجسلیشن ہوئی جس میں صرف 4 ہی پروویژن موجود ہو. پرائمریلی وہ کوشش کر رہے تھے ایک پرسن کو، صرف ایک بندے کو ریلیف دینا چاہ رہے، اسی لیے گورنمنٹ نے یہ کیا. ادروائز آپ لیجسلیٹو ریفارم کے لیے کوئی بھی ایکٹ اٹھائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کا جو آبجیکٹو تھا لیجسلیشن کا اس کو انڈورس، وہ ڈیفائی کرے، وہ ختم ہو گیا، اس کو انڈورس نہیں کیا. پھر قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ دی ہے.
دیکھیں اور وہ ان تو کے ساتھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیے، وہ سپریم کورٹ 7-8 کے ہاں۔ حساب سے دیا ہے سپریم کورٹ نے. اس میں ایک طریقہ ضرور ہوتا ہے، جب آپ رائٹ دیتے ہیں اور اپیل دیتے ہیں، اپیل کے لیے فورم پرووائڈ کریں یا رائٹ آف اپیل پرووائڈ کریں. ہم وکالت والے لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پروسیجرل ہے، اور پروسیجرل پراسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ریٹروسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ریٹروسپیکٹیو اگر آپ دے دیں تو دیر ہیز ٹو بی سم ریزن. اس میں سپریم کورٹ کو لاجک نظر نہیں آیا ایکسیپٹ کہ آپ ڈسکریمنیٹ کریں باقی لوگوں کو اور ایک کوٹ بینیفٹ. اچھا، اب رانجھا صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ایک معاملے پہ 10-5 کے ریشو سے فیصلہ دیا ہے اور اس معاملے پہ 7 اور 8 کے ریشو سے فیصلہ دیا ہے، تو اس سے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ والا بھی جو معاملہ ہے، اس اپیل کا جو رائٹ ہے، اس معاملے پہ بھی جو 7-8 سے فیصلہ آیا، اس سے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اور میں اس کمیٹی میں بھی تھا قانون اور انصاف کی، اور جب یہ سارا بل آیا میں نے ایک مثال دی تھی، جس طرح وہ کراچی میں ایک نسلہ ٹاور ہے، اس کے لوگ جو جتنے بھی متاثرین ہیں ان کا جو رائٹ ٹو اپیل ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ بیچارے تباہ و برباد ہو گئے، سڑکوں پہ آ گئے ایک فیصلے کی وجہ سے. اس طرح کے کئی فیصلے ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ایسے ہٹ کے عوام الناس سے متعلقہ ایسے واقعات ہیں، عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ قانون سازی صرف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیوٹی جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے نہیں، یہ ریٹروسپیکٹیوٹی پاکستان کے ان تمام متاثرین جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوئے ہیں اور جن کی پراپرٹیز اور اس طرح کے فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو فائنینشیل لاس ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا ایک موقع دے دیا جائے. 2 مہینے کا ایک سن سیٹ کلاز ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے ریزننگ یہ رکھی تھی. اور سب سے بڑی مثال میں یہ اسمبلی کی فلور پہ بھی دی تھی، وہاں پہ بھی دی کہ نسلہ ٹاور کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا پاکستان کے میڈیا سے وہ کوئی چھپا واقعہ نہیں. لیکن ریٹروسپیکٹیوٹی کے اوپر آبویسلی گوز ود آؤٹ سیئنگ ایک بڑی بحث ہے، اور اس کو ہمیشہ سے ریٹروسپیکٹیو لا کو کوئی اتنا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا قانونی تقاضوں کے مطابق. لیکن جو حالات اور واقعات اور بیک گراؤنڈ ہم نے جو دیا تھا، جو پرپز تھا اس لیجسلیشن کا، اس کے بیچ میں جس طرح آپ کو میں نے بتایا ریزن یہ تھا. اب آگے سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، پھر ہم ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ہم سب پابند ہیں. اچھا، اب اس میں ایک میں اور سوال کرنے لگا ہوں غور صاحب، کیونکہ آج آپ کی ملاقات ہوئی چیئرمین تحریک انصاف سے، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک پیغام بھی جاری کیا گیا. اسی سے ملتی جلتی باتیں جو علی ظفر صاحب نے بھی کی ہیں. جو پیغام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹک جیل میں پہلے چند روز میرے لیے مشکل تھے، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، فرش پہ لیٹنا پڑتا تھا، دن کے وقت کیڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے. اب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. آئین پاکستان کی بنیادی شرط شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ملک چھوڑنے کا کہنے والوں کو میرا یہ جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ کہیں نہیں جا رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب وہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کسی نے بات بھی نہیں کی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ انہوں نے یہ آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اس حوالے سے؟ کسی سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ڈیل کے حوالے سے؟ پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن نہیں، خان صاحب نے کبھی یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کی بات ہوئی ہے، پر ہم جو 2-3-4 ملاقاتیں ہوئی، ہر ملاقات میں ہم نے کوئی ایک پوائنٹ اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح خبریں چلی ہیں اور لوگوں نے چلوائی ہیں، جس کی وہ ہم نے امیڈیٹلی تردید کی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیل کی بات ہے، نہ وہ ڈیل کبھی کنسیڈر کریں گے. سو اٹس آف دا ریکارڈ. وہ تو اس تناظر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں. اچھا، اب سلمان صاحب آپ جو ہیں وہ ذرا اس لیے میرے لیے تھوڑے سے منفرد ماہر قانون ہیں کہ آپ نے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھی سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کیا تھا، پھر آپ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے، آپ بہت سے سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کرتے رہے. اصغر خان کیس میں بھی تھے آپ، وہ جو کیسا ہی. ہاں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈیل تو ہوتی ہے پاکستان میں اور ایک ہسٹری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی چیئرمین تحریک انصاف کو ایسی کوئی آفر ہوئی تو وہ ڈیل کر کے نکل جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیل کی آفر بھی ہو. کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بری مثال ہے کہ قبر ایک ہے اور لاشیں 2 ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اب میرا اور اس شخص کا آپس میں جو ہے
جینا ممکن نہیں ہے تو پھر لوگ کرتے ہیں، حتمی فیصلے بھی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈیل ضرور ہو جائے گی اور سب معاملہ جو ہے جو آج ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ مجھے اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اور جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایسے معاملے میں پیچھے ہٹیں گے جس کا تعلق ملک میں اب سیاست اور جمہوریت اور الیکشن سے ہو. الیکشن کے حوالے سے وہ ایک دو ٹوک موقف اپنا چکے ہیں اور میرا خیال ہے وہ اس پہ قائم رہیں گے. اچھا، اب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ایک تو آپ کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، دوسری حیثیت آپ کی ہے مسلم لیگ نون کے آپ سینئر رہنما بھی ہیں. تو آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما تواتر کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے دو صحافی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آج ہی ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا محسن بیگ صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ اہم خبر یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے مکین نے اپنے وکلا سے ملاقات کے دوران برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو یقین دلایا گیا تھا صرف ہفتہ 10 دن کی بات ہے، آپ باہر آ جائیں گے. یہ سب سے معاملہ طے ہوئے ہیں، آج 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں یہاں سڑ رہا ہوں. موصوف جیل میں سہولیات نہ ملنے پہ بھی برہم نظر آتے ہیں، مچھر کاکروچوں کا ذکر کرتے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں مگر ہر طرف سے انکار ہے کیونکہ ان کے اور بشرا پیرنی کے ملک کے خلاف تمام کارنامے اور کرتوت بے نقاب ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید آڈیوز بھی آنے والی ہیں. اور اس طرح کی باتیں جاوید لطیف صاحب بھی کر چکے ہیں، نون لیگ کے اور بھی رہنما کر چکے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور ملک سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو میرے علم میں تو کوئی ڈیل کی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میرے علم میں ایسی بات ہے کہ وہ ملک سے باہر جانے کی کوئی خواہش انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. لیکن میرے علم میں یہ ضرور بات ہے کہ، اور میرے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ، کہ عمران خان کا کیس مختلف ہے. وہ ملک سے باہر جا نہیں سکتے. اچھا، وہ اس لیے نہیں باہر جا سکتے کہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں اور جو ثبوت ان کے خلاف آ گئے اس میں ملک سے باہر جانے کی ان کی گنجائش نہیں بنتی. یا تو کوئی ایسا ہو نا کیس جس میں آپ نے جب اسٹیٹ کے خلاف آپ نے کام کر دیا ہو نا، ریاستی اداروں کے خلاف آپ نے کام کر دیا ہو اور اس کے ثبوت موجود ہوں. دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا، یہ پورا مینوفیکچرڈ واقعہ تھا. اب اس کے سارے ثبوت آ گئے. ان ثبوتوں کی روشنی میں عمران خان سے ڈیل کرنے سے پہلے ڈیل کرنے والے بھی سوچیں گے کہ اگر یہ آج ڈیل کی گئی تو یہ پھر کل 9 مئی ہوگا. یہ میرا سیاسی تجربہ کہتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ وہ مقدمات میں سے ان کو گزرنا پڑے گا، اور پھر جو بھی عدالتیں ان کا فیصلہ کریں گی، جو بھی سزا جزا بنے گی ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیل کی جائے گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ 9 مئی جیسے واقعات اس ملک سے رک نہیں سکیں گے. آپ کچھ کہیں گے جس میں؟ میں ضرور اس پہ یہ کہوں گا کہ 9 مئی تو ایک ٹارگیٹڈ پلان تھا ان لوگوں کا جو پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے. بارہا کہا ہے، اپلیکیشنیں دی ہے، سپریم کورٹ تک جا چکے، کمیشن بناؤ. یہ جج بھی خود ہے، ایگزیکیوٹر بھی خود ہے، گواہ بھی خود ہے، پراسیکیوٹر بھی خود ہے، عورتوں کو بھی رکھا ہے، بچوں کو بھی رکھا ہے، سب کچھ کو رکھا ہوا ہے. ایون ملٹری کورٹسوں تک جا رہے ہیں. کون ہے جو ان سے نہیں پوچھتا کہ ان لوگوں کو سب لا کے کرو، انویسٹیگیٹ کرو. لوگ وہاں پہنچے کیسے؟ بارہا یہ کہا گیا کہ جس نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ زیادتی ہے، کوئی جسٹیفائی نہیں کر. اگر ہوا ہے، جہاں جہاں ہوا ہے اس کو کرو. بر اس کی آڑ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیٹ کرنا، ڈسٹرائی کرنا، ڈیمیج کرنا، پولیٹیکل سپیئر سے نکالنا، اور اس کے لیے نشانہ بنا کر کے آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے 27 سال سٹرگل کیے، اور لوگ ان کو تانگا پارٹی کہتے تھے کہ 10-12 بندوں کو اٹھایا اور وہ چلاتے تانگا پارٹی کون کہتا تھا؟ یہ وہ جو کہتے تھے میر صاحب، لیکن اس دن سے اٹھا کے دس از دا ون اینڈ دا اونلی لیڈر ان دا کنٹری جو اپنے پارٹی یہاں تک لے آیا. تانگا پارٹی کہتے تھے شیخ رشید احمد صاحب، جو کہہ رہے تھے میر صاحب، لیکن انفارچونیٹلی آج کل وہ بھی مسنگ پرسن میں. اب یہ دیکھیں، عورتوں کا تمیز نہیں، چار دیواری کا نہیں ہے. عورتوں کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، مردوں کو اٹھایا، بوڑھوں کو اٹھایا گیا. یہ دیر بی نو اینڈ ٹو اٹ. اور کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ اس کو جاتے ہیں. یہ کب تک پی ٹی آئی، خاص کر پی ایم ایل این کب تک؟ اچھا، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ آج جو آپ کی پارٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے اس میں بھی شامل ہے. بالکل شامل ہے. میں اس کو ذکر کرتا ہوں، لیکن وہ کل ہم نے تو سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں سلمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک وقفے کے بعد.
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। जी सलमान अकरम राय साहब, आप कुछ कहना चाह जी रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मेरा चूँकि मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमने चैलेंज किया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स को आईनी पैमाने पर, और बहुत से लोग जिनके बच्चे इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जिनके खिलाफ अब ट्रायल भी शुरू हो गई है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुक्म है, अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग है कि कोई ट्रायल नहीं होगी, इसके बावजूद ट्रायल शुरू कर दी गई हैं। अब उन लोगों से मुलाकात रहती है और हम जानते हैं कि इन लड़कों के साथ क्या हुआ है पिछले 2-2.5 माह में। अब कल को अगर इनके एफिडेविट पेश किए जाते हैं और उसके साथ जो सदाकत अब्बासी साहब या उस्मान डार साहब के इंटरव्यू चलाए जाते हैं और कहा जाता है ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये साबित करेंगे कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था, तो ये एक बहुत ही बड़ा मजाक एक होगा। लीगल क्वेश्चन है, खालिस्तान कानूनी सवाल, टीवी के टॉक शो पे होने वाली गुफ्तगू को मिलिट्री कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए गुमान यही है कि इन लोगों को अदालत में पेश करके यही बात इनको कहा जाएगा कि दोहरा दो, तो क्योंकि नज़र यही आता है कि एक तरीके के तहत इनसे ये बयान दिलवाए गए हैं, 2-2 माह ये लोग गायब रहे, 6 हफ्ते गायब रहे, उसके बाद आते हैं, हाथ पांव फूले हुए नज़र आते हैं, हर शख्स ने टीवी पे देखा कि किस हालत में ये लोग बोले। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको कोई अदालत मेरी नज़र में नहीं मानेगी, और अगर मानती है तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो आपको ये खदशा है कि कोई अदालत मान भी लेगी? देखिए इस मुल्क में सब कुछ होता रहा है, हम जानते हैं, तो इस मुल्क आप में कुछ क्या कहना नहीं चाहें? हुआ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है काजी फाइज़ा साहब के लिए। वो काजी वो फाइज़ first साहब time, वो जिसके काजी खिलाफ फाइज़ा साहब- तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेफरेंस दायर साहब, किया, अब उसको आप इम्तिहान में डाल रहे हैं। जिसने भी रेफरेंस फाइल किया, सही हुआ गलत हुआ, खान साहब ने यूनिवर्स पे कर दिया, वो जो लोग उन्होंने फाइल करना था कर दिया, लेकिन अभी वो चीफ जस्टिस है और उसने आइन का वोट उठाया हुआ है। इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उससे, ये बात मैं ठीक उनसे आपके प्रोग्राम के वसात उनसे मुतालिबा करता हूँ कि जो हमारे बच्चे यंग वहाँ 16 इयर्स के जो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, वो उसका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है पेशावर में, और जितने हमारी बहनें और माएँ वो इस वक्त जेल में रखे हुए हैं। अगर आप मुनासिब समझें, मैं वैसे ही सवालिया अंदाज में आपसे पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे अदरीस खटक साहब, और उन पर भी मिलिट्री कोर्ट बना के उनको सज़ा भी दे दी गई, उनका भी कोई जिक्र करेंगे आप? मेरे साहब हुए हैं, कुछ केसेस हुए थे, उन केस और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आइन और कानून के मुताबिक, दो मैं उसको भी नहीं समझता कि वो लीगल है, लेकिन अगर वो केसेस ऐसे थे कि जो मौजूदा सिर्फ जो पीटीएम के लोग थे उनसे जाके बातचीत की थी कि आपके साथ क्या उन पे ये इल्ज़ामात ज़रूर थे कि यहाँ से कुछ स्पेनेज हुआ है, कुछ डेक्वाई हुआ है, लेकिन जो उनके साथ कोई स्पेनेज नहीं हुआ था। एक उनके साथ पाकिस्तानी जर्नैल का दामाद जो ब्रिटिश नेशनल था, वो आज से 20 साल पहले पाकिस्तान आगे उनको मिला, उस पर उन पे केस बना दिया गया। लेकिन फिर भी 2 wrongs कैन मेक इट राइट। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आप मिलिट्री कोर्ट को गलत कह रहे हैं, तो जो खान साहब के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट ने जो सजाएं दी वो उनको भी गलत, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनको देखे, उनको उसके केसेस बिल्कुल गलत था, लेकिन बिल्कुल आज भी मैं समझता हूँ सजा को रद्द होना चाहिए। किसी सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं ट्राई कर सकते, ये हमारे आइन के खिलाफ है। आज भी अगर आप वो जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट का अदरीस खटक के खिलाफ, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आप कह लगाएंगे उसमें उसके खिलाफ मैं समझता हूँ आज भी पिटिशन करनी उसके खिलाफ जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं वो वकील थे, अनफॉर्चुनेटली उनको मर्डर कर दिया गया है। अच्छा, अब मैं ज़रा रांझा साहब आपके सामने पेश करता हूँ ये जो तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड आया आज, 25 उसके नुकात है, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाता। वो चार्टर ऑफ डिमांड कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान देने में ताख़ीर कर रहा है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इलेक्शन 90 दिन में कराए जाएँ, सदर ममलकत से बातचीत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की तारीख सदर ममलकत ने देनी है और इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ के अंदर शेड्यूल देना है। पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एयर टाइम देने के लिए पैमरा को हदायत दी जाए, और इसके अलावा भी बहुत से मुतालबात हैं। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई ऐसा मुतालबा है कि जिस पे इलेक्शन कमीशन को या हुकूमत पाकिस्तान को कोई तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक उनके मुतालबात हैं, खान साहब ठीक है, मुतालबात करने, विश लिस्ट को तो आप कोई नहीं रोक सकते, ये उनकी विश लिस्ट है। लेकिन अब इस विश लिस्ट को कानून की रोशनी में देखा जाएगा। नवाज शरीफ साहब का कितना अरसा आपको पता है कि पैमरा ने उनका टीवी पे 2 साल 3 साल वो
ان کو بالکل وہاں پہ میوٹ رکھا گیا اور وہ بات نہیں کر سکے تھے، اور اس کے اوپر پھر یہی تھا کہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں پیمرا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اجازت نہیں دے سکتا۔ خان صاحب کی بھی صورتحال کچھ اس طرح کی بنی پڑی، بلکہ ان کے اوپر تو بہت سنگین قسم کے مقدمات ہیں، ریاست کے ساتھ غداری اور ملک کے ہمارے اداروں پہ حملہ اور حساس اداروں پہ حملہ، جگہوں پہ حملہ۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ان کو پیمرا کا جو وہ رائٹ مانگ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کو مل سکتا ہے۔ اب آگے قانون عدالتیں کچھ فیصلہ کر دیں، میرا قانونی طور پہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، وہ بھی اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی، اور اس امینڈمنٹ کی روشنی میں جو ڈیٹ والا جو ہے ٹائم والا، وہ سارا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو وہ بھی بات وہاں پر اب ختم ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے مطالبات، باقی 90 ڈیز الیکشن جو ہیں بالکل ہلکا بندیاں ہو چکی ہیں، وہ میرے خیال سے ویسے ہی وہ 90 ڈیز جو ہیں وہ ویسے ہی ان کے اسٹرکچر فریم میں آنے والے ہیں، اور میرا خیال الیکشن کی جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور ساری پارٹی جو ہیں، باقی رہ گیا ان کا نشان کا مسئلہ۔ جب آپ کو پارٹی جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے کسی مقدمے میں کے اوپر الزام لگ جائے، اور اس کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کا یہ کہہ دے کہ جی آن دا فیس آف ایویڈنس لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ لی ہے اس پارٹی نے، اور اسٹیبلش ہو جائے، تو پھر اس کا نشان جو ہے وہ تو جاتا ہے۔ یہ الیکشن ایکٹ میں ایک اور بھی اس میں ان کا مطالبہ ہے کہ جی تھوڑے دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اے این پی کو تو خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی، ہنگو کے علاقے میں ان کو سیکورٹی بھی فراہم کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کو نہ اجازت دی جاتی ہے، نہ سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، تو یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کم از کم کے پی کے میں تو نہیں مل رہی۔ آپ کے خیال میں یہ بھی مطالبہ جو ہے قابل غور نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی ان کے بھی اس طرح کے گلے شکوے ہیں، اور جب آپ انٹرم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ میں ہمیں یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آپ کو، کیونکہ خان صاحب نے 13 سے لے کے آلموسٹ 23 تک کے پی کے گورنمنٹ سے ٹوٹل جو ہے اسسٹنس ان کو حاصل رہا ہے، اب وہ سمجھ نہیں پا رہے، اپوزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ اپوزیشن اس طرح نہیں ہوتا یہ سوال آپ سے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو پروٹوکول دیں۔ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، میں اصل میں آپ سے اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج کل شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، وہ لاہور میں اور پاکستان کے باقی پنجاب کے باقی شہروں میں روزانہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم نے لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا ہے لاہور میں، ان کو تو اجازت نہیں ملی، لیکن مسلم لیگ نون کو تو کھلی اجازت ہے، وہ روز جلسہ کر رہی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، تحریک انصاف کا یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان جب جمہوریت میں آیا تو بھی جمہوریت کو نقصان کیا، اس نے دھاندلی کے طریقے اس کو جس طرح مینوفیکچر کیا، اور جاتی باری بھی تباہی کر کے گیا۔ اب جو حالات ہیں، ہم تو سیاسی پولیٹیکل ورکرز ہیں، مجھے نہیں لگتا 10-15 سال اس ملک میں جمہوریت دوبارہ سے اس پوزیشن میں مستحکم ہو کے آ سکتی ہے، اور اس کی ساری کا سارا جو قصور ہے وہ عمران خان۔ ہم تو کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نے تو ہماری امیدوں کی جو ناؤ ہے اس کو ڈبونے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بیرسٹر غور خان صاحب، یہ جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں جو ایک پیمرا کو کہا گیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو ایئر ٹائم دے، تو بالکل آپ کا مطالبہ تو جائز ہے، آپ کو بھی تو ایئر ٹائم ملا ہوا ہے اس وقت، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ آپ برا نہ منائیں گا۔ جی ضرور۔ جب چیئرمین تحریک انصاف صاحب باہر تھے اور حکومت میں بھی تھے، بلکہ جب حکومت سے باہر بھی آ گئے، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے یہ تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ضروری نہیں ہے یہ جو ٹی وی چینلز پہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن شاید اب انہوں نے ریلائز کیا، اور آپ نے بھی، کہ ابھی بھی الیکٹرانک میڈیا کی تھوڑی سی اہمیت تو ہے۔ بہت اہمیت ہے میر صاحب، نہ صرف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ کر دیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے وقت، چیف الیکشن کمشنر کو میں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا آن بہاف آف اور پارٹی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں میر صاحب، آپ تو لیول پلینگ فیلڈ بھی کر رہے ہیں، آؤٹ گو اسٹے فردر، ہمیں تو فیلڈ میں اترنے نہیں دیا جا رہا۔ لیول پلینگ فیلڈ تو بعد کی بات آئے گی۔ لیڈرشپ ساری ان ہائڈنگ ہے، جو آ جاتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو رکھا جا رہا ہے، ان سے پریس کانفرنس سے کرائے جا رہے ہیں۔ اب نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، نجی ٹی وی چینلوں کے سامنے لائیں اور ان کو کہیں جی یہ ان کی، اور پھر ان کو چھوڑیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے جلسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، بنوں میں اے این پی نے جلسہ کر لیا ہے، ہمیں اجازت نہیں ملی۔
مردان میں انہوں نے کنونشن بھی کر لیا, ان کو 134 میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں جو ان کے ساتھ ہے, 134 پولیس افسر سیکیورٹی بھی پرووائڈ کیا. ہمارا کنونشن ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھا کے 86 بندوں کے خلاف, عاطف صاحب کے گھر پہ کنونشن, لوگ خود چلے گئے تھے ان کے ورکر, وہاں آ کر کے 86 بندوں کے خلاف پرچے ہو گئے. لبرٹی چوک پہ اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی تھی, شہباز شریف کو دکھایا جا رہا, مریم بی بی کو دکھایا جا رہا, ہر وقت ان کو دکھا رہے. میاں صاحب آ رہے ہیں جو کہ ایک کنوکٹڈ بھی ہے, ابسکانڈر بھی ہے, اور واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق اس نے کورٹ میں پیش نہیں ہونا کہ اس کا رائٹ ہو کہ مجھے بیل دی جائے, بلکہ اس نے جیل جانا ہے, پھر بھی اس کو پاس سارے رائٹ ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی رائٹ نہیں. یہ تو بالکل پارٹی کو آئسولیٹ کر کے ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ یہ پارٹی کسی صورت نہیں. یہی ہماری استدعا تھی کل بھی الیکشن کمیشن سے کہ آپ آرڈر کیوں نہیں کرتے, آپ نے تو اورلی اناؤنس کر دیا تھا, تو رائٹنگ میں وہ آرڈر کیوں نہیں آیا؟ مانیں گے کہ جو تحریک انصاف کے دور حکومت میں پیمرا نے جو نواز شریف صاحب کا بلیک آؤٹ کیا تھا میڈیا سے, وہ غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ اگر کوئی ایسے الفاظ ہے اس پہ ورڈنگ ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. اگر وہ ہے غلط ہے اور کسی کو بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک اور سچویشن ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی میں عرض کروں, جب میاں نواز شریف کے حوالے سے بلیک آؤٹ پیمرا نے کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو ایک پٹیشن کی تھی میں نے 30 صحافیوں اور اینکر حضرات کی جانب سے, اس میں نسیم زہرا بھی شامل تھیں, اس میں نجم سیٹھی تھے, دیگر اور لوگ بھی تھے بہت سے, اور بڑی تنقید ہوئی تھی اس پہ. بڑی تنقید ہوئی تھی کہ دیکھو ایک سزا یافتہ شخص کے لیے حق مانگنے جا رہے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک انسان رہتا ہے, اس انسان کے بولنے کا حق اور میرا سننے کا حق ختم نہیں ہو جاتا. اور یہاں تک مثالیں موجود ہیں کہ جب اپارتھائڈ کے زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں ANC کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا تھا, ان کو ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ, اس وقت کے سپریم کورٹ نے حقوق دیے تھے کہ ان کو ہم نے جیل میں ڈالا ہے, ان کے انسانی حقوق ہم نے ختم نہیں کیے, جیل میں بھی انسان رہتا ہے. تو میرا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے, تب بھی غلط تھا اور جو آج ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. جب تک ایک انسان حیات ہے, میں اگر اس کو سننا چاہتا ہوں تو مجھے حق ہونا چاہیے. برطانیہ میں IRA آئرش ریپبلکن آرمی کے حوالے سے ایک دفعہ حکم جاری ہوا, حکومت نے حکم کیا کہ ان کے جو انٹرویو ہیں یہ نہیں چلائے جائیں گے ٹی وی پہ. BBC جو کہ حکومتی ادارہ تھا, اس نے کیا کیا, اس نے ان کے انٹرویو اس طرح چلائے کہ شکل نظر آتی تھی, بولتا ہوا شخص بھی نظر آتا تھا IRA کا ترجمان, آواز انہوں نے کہا ہم ایکٹر کی چلا دیتے ہیں ساتھ, انہوں نے آواز, لیکن وہ چیز بھی بعد میں ہاؤس آف لارڈز نے ختم کر دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے حکومت کو یا کسی ادارے کو کسی کی آواز بند کرنے کا. یہاں تک یہ چیز گئی ہے. ہم وہاں تک اگر نہیں بھی جاتے تو ہم جو ایک بنیادی حقوق ہیں کہ ایک شخص کی بات کو اگر میں سننا چاہتا ہوں, اس کا نام آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ 1973 کے آئین کے عین مطابق بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں 1973 کے آئین میں ایک آرٹیکل 19 ہے رائٹ آف ایکسپریشن, اور 19A ہے جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا, رائٹ ٹو انفارمیشن. یعنی کہ اگر آپ کو بولنے کا حق ہے تو مجھے سننے کا حق ہے. میں اگر جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, خواہ آپ جیل میں ہوں یا جیل میں نہ ہوں, آپ کو بند نہیں کیا جا سکتا. جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو پیمرا نے کیا وہ بھی غلط تھا, جو آج چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ہے وہ بھی غلط. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے تب بھی چیلنج کیا تھا اور آج چیلنج جو ہے عدالتوں کے سامنے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اب بہتر فیصلہ آئے گا. جی راجہ صاحب, اب سلمان اکرم راجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے بڑے میرے دوست بھی ہیں, میرے سینئر کولیگ بھی ہیں, اور ان کی اپنی رائے, اور ٹھیک ہے یہ اپنی ان کا ایک ہر لائر کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ ایک اپنی مطلب کوشش کرتے ہیں کہ یہ امپارشل ہو کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہی بات کریں. اور ٹھیک ہے, اگر وہ, میں خان صاحب کو سمجھتا ہوں کہ ان کو جو میوٹ کیا گیا ہے اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, اور وہ انسٹیگیشن جو تھی اس کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا, اور اس کا نقصان ہماری سوسائٹی کو ہو رہا تھا, ہمارے سوسائٹی کے اچھا آپ نے تو بہت پھیل رہا تھا. راجہ صاحب آپ نے تو آج مان لیا, سچائی کو مان لیا کہ ان کو میوٹ کیا گیا ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ نہیں مانتے, اور اس نگران حکومت کے بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے. بہرحال میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو مان لیا ہے. میں تو اس کی وجوہات بھی بتا رہا ہوں نا کہ ان کے ریزن جسٹیفائڈ ہیں ان کو میوٹ کرنا, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں ساتھ. ہاں ٹھیک ہے, کہ جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ اگر آپ انسٹیگیٹ کریں گے اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن تو پھر آپ کا تو میوٹ ہونا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محسن شاہنواز رانجھا صاحب, جناب
بیرسٹر گور صاحب اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے, یہ قابل غور ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو اسکرین سے غائب کر دیں گے, اس کی تصویر پر پابندی لگا دیں گے, تو ذرا یہ غور کر لیجئے کہ یہ 1973 کے آئین کے مطابق ہے یا نہیں. صرف میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, اس پہ برا ماننے یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی مہربانی ہوگی برا نہ منائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.